یقیناً انسان کو زندہ رہنے کے لیے کاروبار کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور کھانے پینے کے لیے ہر انسان پھر اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق وہ انتظامات کرتا ہے، اور ہر شخص اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا اپنے لیے وہ انتظام کرے، اور اپنی زندگی اس کو احسن طریقے سے گزارے، اور اس کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، کبھی کوئی مالی پریشانی نہ آئے، کبھی کوئی اور پریشانی نہ آئے۔ تو ہر بندہ اپنی زندگی کو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے گزارنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور پھر یہ ایک ہمارے ہاں تصور پیدا کیا گیا ہے اور پایا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار لے گا۔ یہ ایک سوچ ہے، حالانکہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس مادی اشیاء زیادہ ہوں، پیسہ، دولت، مال و متاع زیادہ ہو، وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارے گا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کے پاس بہت کچھ ہے دنیا کا، لیکن ان کی زندگی ان کے لیے جیرن بن جاتی ہے، مشکل بن جاتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے، ایک سوچ پائی جاتی ہے، اور ہر مسلمان غیر مسلم کے ذہن کے اندر یہ بات ڈیولپ کی گئی ہے کہ جب تک آپ کا ذریعہ معاش اور پھر آپ کے پاس زر مبادلہ زیادہ نہیں ہوگا تو آپ کی زندگی جو نا وہ نکمی ہوگی، ہلکی ہوگی، کمزور ہوگی، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو بھائیو، آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اب ہم اس تگ و دو میں، اس بھاگ دوڑ میں کہ میرے پاس زر مبادلہ زیادہ ہو جائے، یعنی کہ میرے پاس پیسہ روپیہ زیادہ آ جائے، اس کے لیے پھر ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو بلا سوچے سمجھے ہم اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر اس میں ہم حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے راستے ہم اپنا لیتے ہیں کہ جو کہ حرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے اوپر حرام کیا ہے، اور ہم ان کو صرف اس لیے اپنا لیتے ہیں کہ اس راستے سے مجھے آمدنی، انکم زیادہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، بات لمبی نہ کہیں ہو جائے کیونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، تو چند وہ ذرائع، چند وہ چیزیں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پر بکثرت پائی جاتی ہیں، لیکن وہ چیزیں ہیں حرام، ان سے حاصل ہونے والی آمدنی، ان سے حاصل ہونے والے پیسے، وہ میرے بھائیوں حرام ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات جس پر ہم ویسے بھی تذکرہ کرتے رہتے ہیں، یہ سود ہے، سود۔ اور آج دیکھیں، ہمارا کوئی بڑے سے بڑا جو بزنس مین ہے، الا ماشاءاللہ کوئی لاکھوں میں سے، ہزاروں میں سے نہیں، لاکھوں میں سے کوئی شاید ایک آدمی ایسا ہو کہ جو اس سود کی لعنت سے بچا ہوا ہو، وگرنہ ہمارے سارے کاروبار، ہماری کیا فیکٹریاں ہیں، ہماری کیا دکانیں ہیں، ہمارا کیا کوئی ذمہ دارہ ہے، یا ہمارا کوئی لین دین ہے، کسی نہ کسی جگہ سے، کسی نہ کسی طریقے سے سود کو ہم نے اس میں ملوث کیا ہوا ہے۔ الا ماشاءاللہ بہت کم ایسے بھائی ہیں کہ جو اس سود کی لعنت سے بچے ہوئے ہیں، وگرنہ ہر آدمی کسی نہ کسی طرح سے جکڑا ہوا ہے سود کے اندر۔ ذمہ دار سے پوچھو، وہ سود میں جکڑا ہوا ہے، اس نے بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، اور اپنی زمینیں بینک کے پاس پلج رکھی ہوئی ہیں۔ کسی کا کوئی بڑا کاروبار ہے، کوئی فیکٹری والا ہے، تو اس نے بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا کوئی اور بزنس ہے، اس نے بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے، اور اب بینک والے بھی وہ بڑی آسان شرائط ہمارے سامنے پیش کر کے ایسے جال میں پھنساتے ہیں کہ بندہ کہتا نہیں جی نہیں۔ اور پھر ایک اور بڑی بات کہ ہمارے بینک بھی پہلے تو سادہ ہی بینک ہوتے تھے، آج کل تقریباً سارے ہی اسلامی بینک بنے ہوئے۔ آج کل ہر بینک میں جب آپ جاتے نا جی، وہ آپ کو بتاتے ہیں
کہ جی ہمارے پاس بھی اسلامک شعبہ موجود ہے جس میں جناب شریعت کے مطابق وہ سارا جس کے اندر بزنس ہوتا ہے، جو بھی انکم ہوتی ہے وہ اسلامی رولز کے مطابق ہوتی ہے. جی ہمارے پاس فتوے موجود ہیں. او بھائیو، بینک کا نام اسلامی بینک رکھ دو، بینک کا نام قرآن بینک رکھ دو، بینک کا نام حدیث بینک رکھ دو، مسلم بینک رکھ دو، بینک کا نام برکت بینک رکھ دو. وہ نام رکھنے سے بینک اسلامی نہیں ہو جائے گا. بینک کا ٹوٹل جتنا بھی اس کا دار و مدار ہے، میں بس ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، بات کو آگے چلاتے ہیں. بینک کا جتنا بھی پاکستان کے اندر موجودہ بینکاری نظام ہے، ان میں سے کوئی شخص یہ حلفاً بھی کہے کہ جی یہ اسلامی ہے، وہ اسلامی نہیں ہو سکتا. لمبی چوڑی بحث کی بات نہیں، ایک ہی بات کروں گا میرے بھائیوں. یہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی بینک ہیں، چاہے وہ میزان ہے، اسلامی ہے، مسلم ہے، برکہ ہے، جو بھی ہیں، یہ سارے کے سارے کس کے ماتحت ہیں؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو لائسنس جاری نہیں کرتا کہ جو ان کی شرائط کے اوپر عمل درآمد نہ کرے. اسٹیٹ بینک اس کو لائسنس دیتا ہی نہیں، اس کو بینک بنانے کی اجازت ہی نہیں. آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں لو جی آج کے بعد میں سارے مسلمان، سارے بھائی سمجھدار میرے ساتھ ملے، میں بینک بناتا ہوں اور اس میں خالص 100% 100% اسلامی قوانین کے مطابق اس میں بینکاری ہوگی، آپ کو لائسنس ملے گا؟ کبھی بھی نہیں ملے گا. آپ سارے مولوی اکٹھے ہو جائیں، سارے ذمہ دار اکٹھے ہو جائیں، سارے پڑھے لکھے اکٹھے ہو جائیں، آپ ہزاروں اپنے پاس ثبوت لے کے چلے جائیں، آپ کہیں جی میں خالص 100% اسلام کے مطابق بینکاری کرنا چاہتا ہوں، میرے ملک میں، آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں آپ کو بینک کا لائسنس نہیں ملے گا. وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن اس میں ہماری شرائط لاگو ہوں گی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی شرائط لاگو ہوں گی. جب تک وہ شرائط پہ آپ عمل درآمد نہیں کریں گے، آپ کو میرے بھائیوں بینک بنانے کی اجازت نہیں ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ساری شرائط کو آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں بغیر سود کے اور کوئی بات ہے ہی نہیں. ہاں نام بدل لیں آپ اس کا، آپ اس کا انٹرسٹ کی جگہ پہ اس کا نام اجارہ رکھ لیں، یعنی کہ سود کی جگہ پہ اس کا نام آپ کرایہ رکھ لیں، ایسے ہی چلتا ہے. سود کی جگہ پہ نام بدل دیا، جی بھئی آپ نے بینک سے گاڑی لی ہے، جی فلاں بینک سے لی تھی، وہ کہتے جی اتنا سود لگے گا. اب میں نے اس اسلامی بینک سے گاڑی لی ہے، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے سود نہیں لیں گے، ہم آپ سے ماہانہ کرایہ لیں گے. ہم تو کرایہ چارج کر رہے ہیں بھائی، سود نہیں لے رہے آپ سے. بھئی نام بدلا بس، اس نے سود کہہ دیا، اس نے کرایہ کہہ دیا، بات وہی ہے. یہ نظام چل رہا ہے میرے بھائیو آج ہمارے ملک میں. بڑی کوششیں کی ہیں لوگوں نے، بڑے احتجاج کیے ہیں علماء نے، اور بڑی باتیں اٹھائی ہیں کالم نگاروں نے، اور بڑی بڑی اس پہ تقاریر اور گفتگو ہوئی ہیں کہ ملک سے سود نکالا جائے، لیکن نہیں نکال پائے. کیوں؟ اسٹیٹ بینک نہیں چاہتا. اسٹیٹ بینک کیوں نہیں چاہتا؟ آئی ایم ایف نہیں چاہتا. آئی ایم ایف کیوں نہیں چاہتا؟ جو اوپر بیٹھا بے ایمان کافر یہودی جو سارے بینکوں کو ڈیل کرتا ہے، جو یہ ورلڈ بینک ہے، وہ نہیں چاہتا. ورلڈ بینک چاہے گا تو سب کچھ ہی ہوگا، ورنہ آپ نکالیں جلوس کریں احتجاج، آپ کی کون سنتا ہے بھائی؟ ہماری کون سنتا ہے؟ باہر کا میرے بھائیوں یہ ایک الگ موضوع ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں جب تک یہ سودی نظام ختم نہیں ہوگا ہمارا ملک بھی ترقی نہیں کر پائے گا، معیشت بھی کھڑی نہیں ہو سکے گی، اور یہ اللہ کے عذابات بھی ہم سے نہیں منہا ہوں گے. اللہ بھی اپنے عذابات بھیجتا رہے گا. باہر کا یہ جو سود ہے نا، یہ سب سے بڑی لعنت ہے اور حرام کا ایک ذریعہ ہے، حرام کا ذریعہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. او ایمان کا دعویٰ کرنے والو، او مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والو، اگر تم واقعی ہی مسلمان ہو، اگر تم واقعی ہی مومن ہو تو پھر سود سے باز آ جاؤ، اس سے ہٹ جاؤ، پیچھے نکل جاؤ، باز آ جاؤ. اگر نہیں باز آؤ گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اس کا آخری جو سٹیپ ہے نا وہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو للکار رہے ہو، نعوذ باللہ، تم اللہ کو دعوت دے رہے ہو کہ یا اللہ آ ہم سے لڑائی کر،
نعوذ باللہ کس میں اتنی ہمت اور پاور ہے، کس میں طاقت ہے کہ جو اپنے اللہ کو للکارے، نبی کو للکارے؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ کو للکارتے ہو، اللہ کے رسول کو للکارتے ہو، جو لوگ سود سے باز نہیں آتے۔ تو میرے بھائیو، ایک یہ ذریعہ ہے حرام کا، سود کا۔ اچھا حیرانگی ہوتی ہے، بینک والے تو یہ کام کرتے ہی کرتے ہیں نا، ہمارا عام نجی معاملات کے اندر بھی سود چلتا ہے، نجی لین دین کے اندر بھی، آپس کے اندر ہمارا جب معاملہ لین دین ہوتا ہے وہاں پر بھی بھائی سود سے کام چلتا ہے، سود پہ کام چلاتے ہیں۔ اور جی فتوے لیے ہوتے ہیں، جی فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دیا تھا، فلاں حضرت صاحب نے کہا تھا جائز ہے، فلاں حضرت صاحب نے کہا تھا ٹھیک ہے جائز ہے کر لو۔ لمبی بحث ہے، ضرورت نہیں ہے۔ آج ہر بندہ واقف ہے کہ سود کیا ہے اور کیا سود نہیں ہے۔ اگر نہیں پتا تو ایک حدیث میرے بھائیوں ذہن میں رکھ لیں، میرے نبی نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، لوگوں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور جو چیز اشتباہ پیدا کرتی ہے کہ تمہارے ذہن میں ایک خدشہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، فرمایا کہ اس سے بچ جاؤ۔ اس سے بچ جاؤ گے تو اپنی عزت کو بچا لو گے، اپنے ایمان کو بچا لو گے۔ اگر اس میں واقع ہو گئے تو پھر تمہارا ایمان بھی گیا، تمہاری عزت بھی گئی، تمہارا سب کچھ گیا۔ بھئی اگر ایک مسئلے کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف آیا جاتا ہے، آپ اس مسئلے کو نبی نے فرمایا چھوڑ دو، اس کی طرف جاؤ ہی نہیں، بس چھوڑ دو تم اس مسئلے کو تاکہ تمہارا ایمان بچ جائے۔ اگلی بات، اگلا سٹیپ میرے بھائیوں، اگر سود کا موضوع بڑا وسیع اور عریض ہے، بڑا لمبا ہے، میں کس کس کی بتاؤں گا کہاں کہاں پہ سود چلتا ہے۔ بارکیف آپ سارے بھائی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، علی ھذا القیاس جتنا بھی سودی کاروبار ہے میرے بھائیوں یہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کہ جو حرام کے ذرائع ہیں، پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں یہ جو جوا ہے، جوا شراب، بلکہ قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے 4 چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ انما الخمر کہا جو شراب ہے، شراب، اب شراب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز کا نام شراب ہے۔ ہمارے ہاں تو بس ایک ہی چیز معروف ہے کہ جو انگور سے یا کھجور سے یا جو سے یا جس طریقے سے بھی نکالتے ہیں ہم کہتے ہیں جی وہ شراب نہیں، کل مسکرن خمرن۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر نشہ دینے والی چیز شراب ہے، جس کے ساتھ انسان کا دماغ معوف ہو جائے اور اس کو اپنے اور بیگانے کی پہچان نہ رہے اور ایسے ہی باتیں وہ اپنی زبان سے نکالتا رہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو چیز کو نشہ دیتی ہے، انسان کے دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہے، جس پہ انسان کا دماغ قائم نہیں رہتا، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، فرمایا کہ وہ شراب ہے اور وہ حرام ہے۔ اور ہر نشہ آور چیز، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وہ شراب کے زمرے میں آئے گی، وہ چاہے سگریٹ ہے، چاہے وہ پان ہے، چاہے وہ بیڑی ہے، چاہے وہ نسوار ہے، چاہے وہ پانی کی طرز پہ کوئی لیکوڈ کوئی شراب ہے، کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ آئس ہے یا جو بھی آج کل کئی قسم کے نشے چلتے ہیں، جتنے بھی نشہ آور اشیاء ہیں، جس کے ساتھ نشہ ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ حرام ہے اور وہ شراب کی اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اچھا صرف یہ پینا ہی حرام نہیں، اس کا استعمال کرنا ہی حرام نہیں بھائیو، اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے آ کر کہا لعن اللہ الخمر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت شراب پر، اللہ تعالیٰ کی لعنت شراب پر۔ پھر آپ نے فرمایا شراب بنانے والے پر، پھر آپ نے فرمایا کہ شراب بنوانے والے پر، جو شراب کو نکالتا ہے، شراب بناتا ہے، اس پر بھی لعنت ہے، اور جو اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے
آگ جلاتا ہے یا چیزیں لا کے اس کو مہیا کرتا ہے یا اس کو چیزیں فروخت کرتا ہے، آپ نے فرمایا اس پر بھی لعنت۔ پھر فرمایا کہ جو اس کو بیچتا ہے، خود نہیں پیتا بیچتا ہے، اس پر بھی لعنت۔ اور اس کو اٹھانے والا، یعنی اس کو لے کر گیا ہے، خود نہیں پی، بیچی نہیں ہے، خریدی نہیں ہے، اس نے پیسے دیے تھے، اس کے پیسے پکڑ کے دکان پہ دیے اور وہاں سے شراب لے کے جا رہا ہے، صرف آنے جانے کا کام کیا اس نے، جو ملازم ہے، جو نوکر ہے، فرمایا اس پہ بھی لعنت۔ اچھا، جو شراب کا رستہ بتانے والا ہے، نہ گیا، نہ لے کر آیا، نہ کسی کو لا کر دی، نہ کسی کی ملازمت کی، اس سے کسی نے پوچھا کہاں سے ملے گی شراب، اس نے کہا فلاں گلی سے، وہاں پہ جو جا رہا ہے، یہ جس نے بتا دیا اس کی رہنمائی کی، میرے نبی نے کہا اس پر بھی لعنت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، سود پہ تو 4 بندوں پہ لعنت ہے نا۔ اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سود لینے والا، سود دینے والا، سود پہ گواہ بننے والا اور سود لکھنے والا، یہ 4 بندے برابر کے مجرم ہیں، برابر کے شریک ہیں، یہ چاروں ہی مجرم ہیں سود کے حوالے سے۔ اور شراب کے بارے میں لینے والا نہیں، دینے والا نہیں، جو رہنمائی کرنے والا وہ بھی اس میں لعنت کا مستحق ہے، بیچنے والا بھی، اور اس کے لیے جو چیزیں مہیا کرنے والا بھی، اور اس کی نشاندہی کرنے والا بھی، اس کو کندھے پہ اٹھا کہ دکان پہ سپلائی کرنے والا بھی، اس کو پینے والا بھی، اور اس کو پلانے والا بھی، خود نہیں پی رہا دوسرے کو پلا رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس پر بھی لعنت ہے۔ اور یہ باقی چیزیں ساری جس کا میں نے نام لیا ہے نا، یہ چرس ہے، فیم ہے، یہ گانجا ہے، ہاں جی، اس کے علاوہ پھر یہ جو بھی نشہ آور چیزیں وہ ساری اسی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ ایک بندہ کہتا جی میں تو جی بس وہ باہر کے ملک، اکثر ہمارے نوجوان جاتے ہیں نا باہر کے ملکوں میں، ہاں جی وہاں پہ جاتے ہیں جی میں ایک ڈپارٹمنٹ سٹور کے اوپر یا ایک بڑے سٹور کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، میں تو ملازم ہوں جی، ان کے ملک میں تو شراب جائز ہے، وہ تو پی رہے ہیں، تو میں تو وہاں پہ ملازم ہوں، وہاں پہ سٹور پہ ملازم ہوں، اب کیا میری کمائی حرام کی؟ بالکل حرام کی، میں تو نہیں کہہ رہا بھائی حرام کی ہے۔ اللہ فرماتے انما الخمر، اور بھائی شراب کے متعلقہ امور کے ساتھ جو بندہ کسی بھی طریقے سے اس میں منسلک ہے، اس کی ساری کمائی حرام کی ہے۔ اسی طریقے سے بھائیو یہ چرس ہے، افیم ہے، فلاں جتنی بھی یہ مسکر چیزیں، نشہ آور چیزیں ہیں، نشہ آور اشیاء کی خرید و فروخت حرام ہے، اور اس سے حاصل کی گئی ہوئی کمائی وہ بھی حرام ہے۔ اس کے ساتھ حج کرو، حج نہیں ہوگا، اس کے ساتھ لوگوں کی افطاری کرواؤ، نہیں ہوگی، وہ سلاب زدگان کو دو، نہیں اس کا ثواب اجر ملے گا، حرام ہے۔ شراب کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ والمیسر انما الخمر والمیسر، شراب کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جوا ہے، اور کس قدر افسوس کی بات ہے، آج ہمارا یہ ملک بالخصوص ہمارے نوجوان جو تعلیم کی ڈگریاں تو حاصل کر بیٹھے، اب ان کے لیے کوئی آگے نوکری نہیں، کوئی ملازمت نہیں، پھر مجبور ہو کے وہ کیا کر رہے ہیں، مجبور ہو کر وہ آن لائن کام کی وہ کوشش کرتے ہیں، وہ بھی نہیں ہو پاتا، اب شارٹ کٹ رستے اختیار کرتے ہیں۔ بڑے نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں بھائیوں، بڑے نوجوانوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، اور اللہ معاف کرے باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں جوا چلتا ہے، حکومت کی سرپرستی میں۔ یہ جی موبائل کے اوپر مختلف قسم کی یہ گیمیں آ گئی، 10 روپے لگاؤ جی، یقین کیجئے حیران اللہ کی قسم، کئی نوجوانوں کو، کئی پڑھے لکھے لوگوں کو اور کئی سمجھدار لوگوں کو دیکھا ہے، اور یہ 10 روپے کی گیم لگا رہے ہیں موبائلوں کے اوپر، اور اس سے انکم ہوتی ہے، جی سے انکم ہوتی ہے۔ بھائی جوا کھیل رہے، اللہ کے بندو حرام کر رہے، حرام۔ اور آج ہر نوجوان اس بیماری میں، اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، موبائل پکڑے ہوئے ہیں اور ساری رات، سارا دن وہ جناب گیمیں کھیل رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کی اشتہار بازی ہوتی ہے، ہاں جی باقاعدہ اس کو ٹی ویوں پہ، اس کو اسکرینوں پہ، میڈیا پہ اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اور باقاعدہ حکومت نے ان کو وہ اجازتیں دی ہوئی ہیں کہ کرو جی کرو۔
کیا کہنا، یہ جو ہمارے جو چلتے ہیں بینکوں کے اندر کیا ان کو کہتے ہیں پرائز بانڈ، یہ بھی تو جوا ہی ہے۔ جب ہماری حکومتیں خود اس جوے کے اندر ملوث ہیں تو کیا روکیں گے وہ؟ ہاں جی فلاں جگہ پر پولیس نے چھاپا مارا، اتنے کمار باز پکڑ لیے جی، اتنے جوے والے پکڑ لیے، فلاں اڈے پہ چھاپا مارا، اتنے جوے والے پکڑ لیے۔ کیا ڈرامہ بازی ہے بھائی؟ کس کو راضی کیا جائے؟ کسی کو نہیں، صرف ہمیں ایک وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور بھائی جوا چاہے وہ حکومتی سرپرستی میں ہو، چاہے وہ نجی محفل میں ہو، چاہے وہ ایک دوسرے دو بندوں کے درمیان ہو، جوا حرام ہے۔ اور جب یہ میچ لگتے ہیں، میچ اس پہ لوگ جوے لگاتے ہیں۔ گھر، اللہ کی قسم، لوگ اپنے اپنے گھر جوے پہ لگا دیتے ہیں۔ اور یہاں تک میں نے سنا ہے، اللہ معاف کرے پتہ نہیں سچ ہے یا غلط ہے، کہ لوگ اپنی عورتوں کو جوے پہ ہار جاتے ہیں، عورتوں کو اپنے جوے پہ ہار گئے۔ اچھا اس کے علاوہ نا ایک میں تو حیران ہوں، اتنی قسمیں ہیں جوے کی، اتنی قسمیں نا، تو شاید آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو کہ مجھے تو اتنا علم بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے جی، یہاں دکان پہ بیٹھ کے لوگ جوا کھیلتے ہیں۔ کیسے کھیلتے ہیں؟ یہاں بیٹھ جاتے ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر، وہ کہتا جی میرا کلر ہے ریڈ کلر ہے، جی میرا بلیک کلر ہے، ادھر سے جتنی بھی گاڑیاں بلیک کلر کی اتنے ٹائم کے اندر زیادہ گزریں گی، لو جی میں جیت گیا، اگر ریڈ کلر کی گزری تو میں جیت گیا۔ یہ کیسے جوے کے طریقے اختیار کر لیا۔ اور بھائی جب حکومتی سطح پہ جوا کھیلا جائے گا تو پھر نیچے عوام تو کھیلے گی۔ یہ بڑے بڑے میچ جس میں نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ تلاوت کی، نہ اذکار کی، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، جوے پہ بیٹھ کے سارا دن لوگ گزار دیتے ہیں، پوری رات جوے پہ بیٹھ کے گزار دیتے ہیں۔ اور پھر یہ جگہ جگہ پہ جوے کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائیو، یہ حکومتی سرپرستی میں جوے چلنے والے، یہ پرائز بانڈ ہے جی، یہ فلاں کمپنی ہے جی، یہ فلاں یہ سب جوا ہے۔ جوے کی ڈیفینیشن معمولی سی، بس ایک چھوٹی سی بات کے اندر آپ ساری بات سمجھ جائیں گے۔ جوا میرے نبی نے فرمایا کہ وہ ہے جس میں ایک بندے کو بغیر محنت کیے، بغیر کوشش کیے، ایک بندے کو فائدہ ہو جائے اور دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ اب نہیں جی ہم تو کسی بندے سے تو نہیں لے رہے، ہم تو کمپیوٹر سے، ہم تو موبائل سے، ہم تو کمپنی سے پیسے جیت رہے ہیں، ہم تو کمپنی سے۔ اچھا وہ کمپنی والے کہاں سے؟ اپنی جیب سے تمہیں دے رہے ہیں بھائی، وہ بھی ایسے نوجوانوں کو ورغلا کے، کسی کا 100، کسی کا 200، کسی کا 300، کسی کا 1000، کسی کا 10,000، ایسے انہوں نے جمع کیا اور ان میں سے 1,000 آپ کو دے دیا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، لو جی میں نے کمپنی والوں کو جیت لیا۔ ایسی گیمیں چلاتے ہیں میرے بھائیو، ایسی گیمیں ہیں۔ اللہ کے لیے بچ جائیں یہ نوجوان، جتنے بھی میرے ساتھی دوست احباب ہیں، بچ جائیں یہ موبائلوں پہ جتنی گیمیں بچوں کو چلا کے دو جی، بچہ گیم کھیلتا اتنے کما لیے۔ حیرانگی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، اللہ کی قسم، ہاں جی فلانے نے جی 1 مہینے میں اتنے لاکھ کما لیا، فلانے نے 1 مہینے میں اتنے لاکھ کما لیا، اور سنہری خواب اور بڑی وہ دلچسپ باتیں ان کے سامنے۔ دیکھو جی یہ بندہ بالکل مرا ہوا تھا، مرنے کے قریب تھا، قبر سے نکال کے اس کو لائیں جی، اس نے 1 ہفتہ کھیلا تو دیکھو جی اس نے گاڑی بھی خریدی، بنگلہ لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی عوام کو اس طریقے سے بہکایا اور بہلایا جا رہا ہے، حرام کی کمائی کی طرف ایسے لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اور اس کی طرف دیکھ کے میں نے بھی لگا دیا، اس نے بھی لگا دیا۔ نہیں جی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس آپ اس میں سائن ان ہو، زیادہ نہیں، بس 30 روپے جمع کرواؤ، بس 30 روپے۔ آپ نے 30 روپے کروائے نا، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے 30 کروا کے ان کی جیب بھر دی، اور ان میں سے 1-2 کو انہوں نے دے دیا۔ لو جی اس طریقے سے اور بھی بہت ساری کمپنیاں ایسی، جو ٹائنز کے نام سے کمپنی آئی تھی، MZB کے نام سے کمپنی آئی تھی، ہاں جی ایک اور بھی پتہ نہیں کتنی کمپنیاں یہ گردش کرتی رہتی ہیں، کئی نام بدل کے ہمارے نوجوانوں کو ورغلاتی ہیں، اور ہمارے نوجوان ان کے پیچھے بس اندھا دھند لکیر کے فقیر ہیں، نہیں سوچتے، پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور نہیں جی فلاں کمپنی، اس میں سود والی کوئی شک نہیں ہے، اس نے کہا جی بس آپ ہماری پروڈکٹ سیل کریں گے، ہم اس کا اتنا پرافٹ آپ کو دیں گے۔ اور بھائیو یہ سارے دھوکے، اللہ کی قسم یہ سارے دھوکے ہیں، فراڈ ہیں۔ جو بھائی اس کام کے اندر ملوث ہوئے ہیں نا، انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں کتنے بڑے فراڈ ہوتے ہیں،
اور نوجوانوں کو کیسے ورغلایا جاتا ہے، اور نوجوان بیچارہ پہلے ہی بے روزگار ہے، ڈگریاں تو اس نے حاصل کر لی، اب بیچارہ پہلے بے روزگار ہے، اور جو اسے جیب خرچ 2-4 روپے ملتے ہیں بڑی مشکل سے وہ بھی اس سے نکالے جا رہے۔ اور بھائی محنت کرنی چاہیے، مزدوری کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، حق اور حلال کی کمائی تو پتہ تو ہے مجھے کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں اور اس کی مزدوری مجھے ملے گی۔ ایسے ہی بس ہواؤں کے اندر یہ ساری باتیں گھومتی ہیں، ہواؤں کے اندر میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، راتوں رات کے خواب سنا کے بندوں کو اس نے جی 1 مہینے میں یہ کر لیا، فلاں کر لیا، بس لوگوں کا دماغ ایسے موف کیا جا رہا ہے۔ انسان ہے نا، انسان مادہ پرست ہے، انسان سہل پسند ہے، انسان آسائش کو، آرام کو، ستائش کو انسان پسند کرتا ہے، کام نہ کرنا پڑے، سہل پسندی ہو، جفا کش نہ ہو، آرام سے بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کروں، آنکھ کھولوں تو میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے ہوں۔ او بھائی محنت کرنا پڑتی ہے، کسی بھی کام کے لیے مزدوری کرنا پڑتی ہے، نکلنا پڑتا ہے، ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں ہلانے والا جو ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ وہ کیا آپ نے حدیث نہیں سنی؟ ایک آدمی ہے، اس نے کہا جی مینو دیو جی، میں بڑا مجبور ہوں، بڑا ایسا ویسا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ادھر آ میرے پاس۔ آپ نے بلایا، کیا ہے تجھے؟ جی میں بڑا مجبور ہوں، بڑا پریشان ہوں، راشن نہیں ہے، جیسے ہمارے عموماً یہ لوگ کرتے ہیں یہ سوال۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے جی۔ لمبی بات ہے، آپ نے اس کو ایک کلہاڑی دی اور ایک کلہاڑی دی، کہا یہ کلہاڑی لے جا، مجھے نظر نہیں آئے گا مدینہ میں تو 1 ہفتہ تک، چل جنگل میں چلا جا اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے فروخت کر، اور اس کے بعد اپنے گھر کے اخراجات چلا، کسی سے دوبارہ سوال نہیں کرنا، مانگنا نہیں۔ وہ بندہ گیا، لکڑیاں کاٹی، اس نے فروخت کی، اس کو فائدہ ہوا، وہ پھر گیا جنگل میں، پھر لکڑیاں لے کر آیا، اس نے پھر فروخت کی، اس کو 1 دینار اور بچ گیا، وہ پھر آیا، اس کا اس طریقے سے نظام چلا۔ 1 ہفتے کے بعد آیا، کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 دینار جو کسی سے ادھار لیے تھے نا، یہ کلہاڑی بنانے کے لیے، یہ واپس کرنے آیا ہوں میں۔ پیارے پیغمبر نے یوں تربیت کی ہے، پیارے نبی نے ایسے لوگوں کی تربیت کی ہے، بیکاری نہیں بنایا کسی کو۔ بات کرنے والی نہیں ہے، کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ جی احساس پروگرام شروع ہو رہا ہے، اب جی یہ بے نظیر انکم ٹیکس والا شروع ہو گیا ہے، اب جی یہ فلانا شروع ہو گیا ہے، ہاں جی خواتین کا رش لگا ہوتا ہے، لوگ ان کو تھپڑ مار مار کے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھے بھلے گھروں کی خواتین اللہ کی قسم وہاں پہ ذلیل و رسوا ہو رہی ہوتی ہیں۔ بھئی ان کو روزگار دو، ان کو کوئی ایسی جگہ دو کہ جہاں پہ بیٹھ کے عزت سے اپنا وہ کما سکیں۔ بلکہ عوام کی ذمہ داری تو حکمرانوں پہ ہوتی ہے نا، کہ حکمران خیال رکھیں کہ ان کا کھانے کا پینے کا۔ اب وہ کہاں رہا سلسلہ، وہ کہاں خلفائے راشدین کا دور تھا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر عمر کے ہوتے ہوئے فرات کے کنارے اگر کوئی جانور بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائے ہم؟ لیکن بھائیوں کم از کم ہمیں خود کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے، ہمیں خود ان حرام کے کاموں سے بچنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا، پہلا یہ سود، دوسرا شراب، تیسرا یہ جوا۔ اب جوے سے بھی توبہ طائب ہونا چاہیے۔ جوے کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان گنت قسمیں ہیں، ایک ایک کو ہم اگر شروع کریں گے تو وقت بہت لگ جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ والازلام، انصاب اور ازلام۔ انصاب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بت۔ اچھا اب بتوں کی جو کمائی ہے، میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، آج کے دور میں درباروں کی کمائی، مزاروں کی کمائی، چونکہ بت اور دربار بعین ہی ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ چونکہ جو بت ہے نا، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اللہ نے کہا نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، اور نہ وہ نفع کا مالک ہے، نہ وہ نقصان کا مالک ہے، اور نہ وہ مجھے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ مجھے کسی جگہ سے روک سکتا ہے، نہ مجھے کچھ وہ دیکھ سکتا ہے۔ پتھر کا بت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا حجر اسود کو دیکھ کے؟ حجر اسود کے پاس جب آئے، اس کو بوسہ دیا، کہا واللہ انی اعلم انک الحج،
اے حجر اسود اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا ہے تو عمر تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا کہ بھائی پتھر بت کچھ بھی نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جو پتھر ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دنیا سے جانے والا شخص، چاہے وہ اللہ کا ولی ہے، چاہے وہ بہت بڑا اللہ کا دوست ہے، مولوی ہے، علامہ ہے، فہامہ ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، جو بھی ہے، جس بھی کیٹیگری کا ہے، جو شخص دنیا سے چلا گیا وہ بھی ایک بت کی طرح ہے، وہ بھی تمہیں نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے اور نہ تمہیں کچھ دے سکتا ہے نہ تم سے کچھ لے سکتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں، سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور لوگوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے جا کے اپنی منتیں، اب دیکھ لو کتنے دربار جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو گئے ہوں گے، کتنی قبریں، کتنے آستانے جس کو پانی نے ملیا میٹ کر دیا۔ کئی آپ نے دیکھے بھی ہوں گے سوشل میڈیا پہ۔ عجیب لوگوں کی کیفیت ہے، سوچ ہے، ذہنیت ہے۔ جس سن 1965 میں جب ہندوستان کے ساتھ جنگ لگی تھی تو ایک بابے کو دیکھا گیا جو سبز چولا پہنے ہوئے تھا، وہ بم آتے تھے پکڑ پکڑ کے انڈیا کی طرف پھینک رہا تھا۔ او بھائی اب پورا لاہور ڈوب گیا، راوی کہاں کہاں تک پہنچ گیا، وہ کدھر گیا بابا؟ ہاں جی کوئی کہا اب سلطان باہو جی وہ جو اتنا بڑا معروف بزرگ ہے، ہاں جی لوگ جہاں سے اپنی نظریں منتے، اب سارا سائڈوں پہ جناب انہوں نے وہ لگا کے بند، انہوں نے کہا جی بابے نو بچاؤ باقی رہن دیو۔ اب بابے کو بچانے کے لیے پورا ضلع لگا ہوا ہے، پوری ضلعی انتظامیہ بابے کو بچانے پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ سوچ ہے بھائی، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ والانصاب، یہ بتوں کی کمائی، یہ مزاروں کی کمائی، یہ وہاں کی نظر و نیاز جو ہے یہ بھی حرام ہے، حرام۔ اور والازلام، والازلام، ازلام کہتے ہیں آج کل کے دور میں اس کا چونکہ جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے نا، ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ ایک میرے بھائیوں بات یاد رکھنا، بڑی کام کی بات ہے انشاءاللہ۔ ایک ہوتی ہے بدعت، ایک ہوتی ہے سنت۔ جو سنت ہے نا 1400 سال پہلے بھی اس کا طرز عمل، اس کا طریقہ، اس کا عمل وہی تھا، آج بھی اس کا عمل، اس کا طریقہ وہی ہے، اس میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں آیا اور نہ قیامت تک اس میں کوئی فرق آئے گا۔ جو بدعت ہوتی ہے نا وہ ہر 6 مہینے بعد، ہر سال بعد، ہر 2 سال بعد اس میں تبدیلیاں، اس میں چینجنگ آتی رہتی ہے۔ وہ اس سال کچھ اور اس کا کوئی طریقہ اور ہوگا، اگلے سال کسی اور انداز میں پیش ہوگی، اس سے اگلے سال کسی اور۔ یہ ربیع الاول کو دیکھ لیں، پہلے اس کا طریقہ کار کچھ اور تھا، چلتے 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 بڑھتے 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 لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب جناب وہ حوریں بھی نکلنا شروع ہو گئیں، اب جناب نمازیں بھی باقاعدہ پڑھی جاتی ہیں، اب باقاعدہ وہ جھنڈیاں، پہلے جھنڈیاں کسی اور طرح کی تھی اب کسی اور طرح کی ہے، اب کیک بھی کاٹے جاتے ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ہر سال اس میں کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز کا اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جو چیز ہر سال ہر وقت کے ساتھ ساتھ ماحول کے ساتھ ساتھ جو چیز بدلتی رہے وہ اسلام نہیں ہو سکتا، وہ بدعت ہوگی، وہ رسم ہوگی، وہ رواج ہوگا۔ سنت وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھی اور آج بھی اس کا طریقہ وہی ہے، اس کا نام سنت ہوتا ہے۔ اب میں بات یہ کر رہا تھا جدید دور آ گیا نا، جدید دور۔ اس وقت لوگ اپنی قسمتیں آزماتے تھے، اپنی فال نکالتے تھے، جی میری قسمت دیکھو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت لوگوں کا طریقہ کار تھا کہ تیر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، تیر اپنے پاس، اور تیروں پہ لکھا ہوتا تھا یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، یعنی کہ ہاں یا نہ، یہ تیروں پہ لکھا ہوتا تھا۔
پھر وہ تیر کو جو بندہ ان کا مخصوص ہوتا اس کے پاس جاتے، اس کو کچھ پیسے دیتے کہ بھائی یہ اتنے درم یا دینار لے اور میری فال نکال کہ میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ بندہ تیر نکالتا، تیر پھینکتا، ہاں جی اگر تو اس میں لکھا ہوتا لا، یعنی کہ یہ کام نہیں ہوگا، وہ بندہ رک جاتا، کہتا نہیں اب یہ طرح کام نہیں ہوگا۔ اگر کہتا ہاں ٹھیک ہے، وہ کام کر لیتا۔ یعنی کہ یہ ان کی سوچ تھی۔ کسی کا یہ طریقہ تھا، کسی کا طریقہ کچھ اور تھا کہ یہ آنکھیں بند کر کے یہاں سے ایک چیز اٹھاؤ، اگر ہاں یا نہ لکھا ہوا ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور آ چکے جدید طریقہ، اور اس کے وہ پیسے لیتے تھے۔ اس کے جو مجاور ہوتے تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے، جن کو انہوں نے مخصوص کیا ہوتا تھا، وہ پیسے لیتے تھے۔ اور آج کے دور میں کہتے ہیں یہ پامسٹری، یہ علم الاعداد، یہ جی یہ اعداد اور پھر یہ ستاروں کا علم ہے، علم النجوم ہے، یہ فلاں فلاں علم ہے، لہذا اس کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ تمہاری قسمت کیا ہے۔ او بھائی یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے، بے ایمانوں کا، کہ جو لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، بھائی تمہاری کنڈلیاں ملا رہے ہیں آپس کے اندر کہ تمہارا رشتہ صحیح ہوگا۔ اللہ کی قسم میں حیران ہوا، مجھے ایک بھائی نے فون کیا، اس نے کہا جی ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ پہ طے کیا ہے مولوی صاحب، آپ ایسے کریں میری بیٹی کا یہ نام ہے، میری وائف کا یہ نام ہے، اور لڑکے کا یہ نام ہے، لڑکے کی ماں کا یہ نام ہے، ہمیں اس کا وہ بنا کے بتائیں کہ یہ صحیح رہے گا کہ نہیں صحیح رہے گا۔ اس کو میں سمجھایا اللہ کا خوف کرو بھائی، یہ کہاں سے عقائد لیے ہم نے؟ اچھا نہیں جی یہ جی ستارے آپس میں ملیں گے تو پھر یہ شادی کامیاب رہے گی، اگر ستاروں کے اندر یہ ناموں کے اندر یہ برج جو ہیں اگر ان میں اختلاف ہو گیا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا جی، یہ ہو جائے گا۔ یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، یہ سب حرام ہیں، یہ سب توہم پرستی ہے، ہندوؤں کے طریقے ہیں، ہندوؤں کے طریقے آج مسلمانوں میں دوبارہ پھر رائج ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ لوگ ایسے کرتے تھے، اور آج یہ لوگ کئی آپ کو ملیں گے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی فلاں حضرت صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب، چشتی صاحب، قادری صاحب، جی ہاں جی آپ کا مسئلہ بتائیں جی، آپ یہاں سے فون کرتے ہیں، آن لائن استخارہ ہو رہا ہے، آن لائن استخارہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، آن لائن استخارہ، فون کریے جی، ہاں جی میرا یہ نام ہے، یہ مسئلہ ہے جی، یہ اس کا حل بتاؤ جی۔ مولوی صاحب آن لائن بیٹھے ہوئے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، چینل پہ چل رہا ہے، وہ قرآن پاک کھولے گا، مولوی صاحب تسی بھی کوئی شرم حیا کریا کرو، انہیں قرآن چ سانو کڈ کے دسیا ہے، قرآن میں تیرا نام لکھا ہوا تھا، قرآن میں تیرا کام لکھا ہوا تھا، قرآن اس کام کے لیے آیا تھا، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن استخارے کے لیے نہیں آیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، قرآن رہنمائی دیتا ہے، قرآن تمہیں کان سے پکڑ کے رستے پہ نہیں لائے گا۔ اچھا جی قرآن تو کٹ کے دیتا جی استخارہ، اچھا کب؟ او بھائیو بات سنیں، استخارہ آن لائن نہیں ہوتا، یہ سب ڈرامہ ہے۔ استخارہ اگر آن لائن ہوتا یا تمہارا استخارہ میں اور میرا آپ کر سکتے ہوتے تو صحابہ اکرام کبھی بھی خود استخارہ نہ کرتے۔ پیارے پیغمبر جب موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ہر صحابی کہتا اللہ کے رسول میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، میرا استخارہ کر کے مجھے بتائیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پیارے پیغمبر اس کا استخارہ کرتے، کہتے نہیں بھی تو نہ جا، روک دیتے۔ اور بھائی استخارہ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی صحابہ کو استخارہ ایسے سکھایا جیسے نماز سکھائی جاتی ہے، کہ ہر کام کرنے سے پہلے خود استخارہ کرو، یعنی اپنا استخارہ خود کرنا ہوتا ہے، کوئی دوسرا استخارہ نہیں کر سکتا۔ میرا کام ہے میں استخارہ کروں گا، آپ کا کام ہے آپ کریں گے۔ اچھا جی پھر جی یہ جی آپس میں کنڈلیاں ملاؤ، رشتے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بھائیو ایک ذہن کے اندر بات آگئی، بات اب بڑی کرنے والی ہے، ٹائم کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی پھوپھی کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، زینب بنت جحش، اس کا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ یعنی پیارے پیغمبر نے اپنی سگی پھوپھی کی بیٹی یعنی کہ پھوپھی زاد بہن کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے ساتھ کر دیا، تو کامیاب رہا۔ قرآن پاک میں اس کی ساری وضاحت موجود ہے سورہ الاحزاب کے اندر۔ ہاں جی جلد ہی ان کے درمیان پھر طلاق ہو گئی۔
اب دیکھیں نا، ہم کہیں جی فلاں نے بیاہ کروایا سی، فلاں نے شادی کروائی سی، اس سے پوچھو ہی جا کے. او بھائی یہ بھی بات غلط ہے. کیا نعوذ باللہ پیارے پیغمبر نے اس لیے نکاح کروایا تھا ان دونوں کا آپس کے اندر کہ آپس میں انبن بن جائے؟ آپ نے تو ان کا گھر بسایا تھا، آپ نے تو ان کے گھر کو سلامت رکھنے کے لیے ان کا نکاح کیا، لیکن آپس کے اندر ان کا رشتہ نہ زیادہ دیر چل سکا، درمیان میں طلاق ہو گئی. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ قسمتیں، یہ جی میری قسمت بتاؤ، میرا آنے والا جو نا وہ وقت وہ بتاؤ کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا، کیا گزرنے والا ہے، اور اس کی کمائی لینا میرے نبی نے فرمایا حرام ہے. یہ کمائی حرام کی ہے، یہ قسمتیں بتا بتا کے. اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ وَثَمْنُ الْقَلْبِ وَمَهْرُ الْبَغْيِ وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ. آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی کمائی حرام. ثمن القلب، کتے کو بیچنا، کتے کی خرید و فروخت. بات لمبی ہو جائے گی بھائیوں. آج تو بھائی کتوں کی باقاعدہ منڈیاں لگتی ہیں، اور بڑے بڑے قیمتی کتے ان کے لیے جناب بڑا پروٹوکول ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے. ہاں جی، لوگوں کے لیے، پڑوسی، ہمسائے، غریب، ہمارے قریبی دوست، مسلمان نمازی بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں. اور جناب جو گھر میں 3-4 کتے رکھے ہیں ان کے لیے باقاعدہ اے سی والے کمرے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے لیے ملازم رکھے ہوتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ڈاکٹر رکھا ہوتا ہے، اور ان کی خوراک میں کمی نہیں آنے دینی. اور یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بہاولپور کا ایک ڈاکٹر تھا، اس کے 10 کتے رکھے تھے اور 2 ملازم رکھے تھے، اور اس کے 2 اے سی صرف کتوں کے لیے تھے، اور ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے لاکھوں اس کا ماہانہ خرچ تھا. اب یہ کہاں سے تعلیم لی بھی انہوں نے؟ یہ کدھر سے پڑھ کے آئے ہیں؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ اسلام کی تعلیم نہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نہا ثمن القلب، میرے نبی نے فرمایا کہ حرام ہے کتے کو بیچنا، کتے کو فروخت کرنا، یا اس کی قیمت کھانا حرام ہے. اور آپ نے فرمایا کہ مہر البغی، یہ ناچنے والی جو عورتیں ہیں، یہ ناچنے والے جو مرد ہیں، یہ جو ناچ گا کے پیسے کماتے ہیں، یہ ڈانس کر کے، آج کل ڈانسر کی بڑی قدر ہے، بڑی ویلیو، بڑا پروٹوکول ہے. ڈانسروں کو باقاعدہ بلا کے سرکاری تقریبات میں ڈانسروں کو بلا کے ان کے پروٹوکول کے ساتھ ان کے ڈانس کروائے جاتے ہیں. اور جی ہمارے ملک کے کیا ملک کے لیے کیا بھائی انہوں نے؟ ان ڈانسروں نے، ناچنے گانے والوں نے کس محاذ پہ جا کے لڑائی لڑی ہے، کس محاذ پہ جا کے ملک انہوں نے فتح کیا ہے، اور ان کے لیے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ان کی جناب وہ پوری پذیرائی ان کو، اور عوام کے اندر ان کو پاپولر کیا جاتا ہے. یہ بڑا کردار ہے جی ان کا پاکستان کے اندر. میرے نبی نے فرمایا کہ حرام ہے ان کی کمائی. وَمَهْرِ الْبَغْيِ، اور تیسرا جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا کہ وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ، یہ جو کاہن ہوتے ہیں، یہ جو ذائچے بنانے والے، قسمتیں بتانے والے، یہ جو نجومی بیٹھے ہیں، نجومی عامل باوے، ان کی کمائی بھی حرام کی ہے، حرام کی. پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ تینوں کی کمائی حرام کی ہے، کتے کی کمائی بھی، اور ڈانسر کی بھی، اور پھر یہ جو نجومی ہے، کاہن، ان کی کمائی بھی حرام کی ہے. میرے بھائیوں، اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں کہ جو ہمارے اس وقت معاشرے میں داخل ہو چکے ہیں، کہ جس کے ساتھ ہم انکم انکریز کرنا چاہتے ہیں، ہم انکم کو حاصل کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ سورسز آف انکم ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ حرام ہیں، حرام. ایک ایک لقمہ. کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، پہلے یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. کہتے اگر کوئی مجھے بندہ کہے نا کہ کعب یہ 1 درہم دینار نہیں، 1 درہم یہ سود کا ہے، یہ تم کھا لو. کہتے اللہ کی قسم مجھے ایک طرف 33 مرتبہ زنا کی دعوت ملے میں وہ قبول کر لوں گا، لیکن سود کا 1 درہم نہیں کھاؤں گا. حالانکہ وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی حرام ہے، اس کی سزا سنگسار ہے. کہا کہ وہ ہلکا گناہ ہے، لیکن 1 درہم سود کا اس سے بڑا گناہ ہے. تو آج کل بھائی ہمارا سارا نظام، پورا سیٹ اپ وہ چلتا ہی حرام پہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں،
اسی لیے اللہ کی رحمتیں اٹھ گئیں ہم سے، اسی لیے اللہ ہم سے ناراض ہے، اسی لیے اللہ کی برکتیں نہیں آ رہی، اسی لیے ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپا داپی کے اندر ہیں، دکم بیل کے اندر ہیں، اور پریشانیوں کے اندر ہیں کہ ہمارا جو ذریعہ انکم ہے، انکم آف سورسز جو ہیں، ہم ذرا ان کو ڈھونڈا لیں، ان کو ذرا دیکھیں کہیں اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس میں حرام کا ذریعہ ہو اور حرام سے ہمارے پاس کمائی آ رہی ہو۔ ایک درہم بھی ہماری باقی کی ساری کمائی کو بھی حرام کر دے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔